نیچرلی یہ کتنا بڑا حادثہ ہوا جس میں اتنے سارے لوگ بے گناہ لوگ مارے گئے، تو نیچرلی اس میں پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ ملیٹنٹوں کے جو گھر جو گرائے گئے، اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی کافی ہوا کہ بیچارے جو عام لوگ تھے ان کے گھر بھی گرے۔ ایک گھر تھا، اس کی شادی تھی بیٹی کی، تو اس بیچارے کا بھی سارا ڈسٹروائے ہو گیا۔ تو مگر میری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب سے، جو ملیٹنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ دھیان رکھا جائے کہ عام لوگوں کے گھر نہ گرایا جائے۔ اور آپ نے ایک ایڈوائزری کی ہے کہ جو لوگ یہاں باہر سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے، تو اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں، ایسی عورتیں ہیں جن کی شادی 30 سال 40 سال پہلے ہوئی ہے، یا مطلب جن کے بچے ہیں، گرینڈ چلڈرن ہیں، ان کا گھر تو ہندوستان ہے، وہ تو اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتے ہیں، وہ اس وقت اس عمر میں کہاں جائیں گے؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب اس کا سمپیتھیٹک ویو لیں گے۔ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے کمیونل ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، جس نے یہ چڑھایا ہوا ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں جے شری رام، مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر، جب کوئی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو یہ جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ اس قسم کا زہر پھیلا رہے ہیں، تو میں تو کیا کہہ سکتی ہوں، میں کہتی ہوں لعنت ہے ان پہ، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، نیچرلی یہ کتنا بڑا حادثہ ہوا جس میں اتنے سارے لوگ بے گناہ لوگ مارے گئے، تو نیچرلی اس میں پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے، اور ایسے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے ہمیں۔ پر ایک چیز تو میں آن ریکارڈ رکھنا چاہتی ہوں کہ ملک کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمارے جو باقی ٹریڈرز ہیں، ان پہ جو شروع میں جو ان کے اوپر پریشر آ رہا تھا، جو ان کے ساتھ بہت تکلیف دہ طریقہ کار استعمال کیا، اس میں کہیں نہ کہیں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کے لوگ بھی اب سامنے آ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کشمیریوں کو جس نظر سے دیکھا جاتا تھا اس میں ایک تھوڑا سا تبدیلی آئی ہوئی۔ جہاں تک کشمیر کا سوال ہے، یہاں کچھ ایسی کارروائیاں ہوئی جس طرح لوگ جو ہیں پہلگام حادثے کے بعد جن کو پکڑا گیا ہے بہت بڑی تعداد میں، اور اسی طرح سے جو ملیٹنٹوں کے جو گھر جو گرائے گئے، اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی کافی ہوا کہ بیچارے جو عام لوگ تھے ان کے گھر بھی گرے۔ یہاں مرن جو ہے پلوامہ میں ایک گھر تھا، اس کی شادی تھی بیٹی کی، تو اس بیچارے کا بھی سارا ڈسٹروائے ہو گیا۔ تو مگر میری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب سے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم تکلیف کو سمجھتے ہیں، ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، تو پورے ملک میں غصہ ہے، مگر جموں کشمیر کے لوگ جو انہوں نے اس تکلیف کو 30-35 سال سے برداشت کیا، اور ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، تو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے جو ملیٹنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ دھیان رکھا جائے کہ عام لوگوں کے گھر نہ گرایا جائے۔ اور اسی طرح جو آپ نے ایک ایڈوائزری کی ہے کہ جو لوگ یہاں باہر سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے، تو اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں، ایسی عورتیں ہیں جن کی شادی 30 سال 40 سال پہلے ہوئی ہے، یا مطلب جن کے بچے ہیں، گرینڈ چلڈرن ہیں، ان کا گھر تو ہندوستان ہے، وہ تو اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتے ہیں، وہ اس وقت اس عمر میں کہاں جائیں گے؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب اس کا سمپیتھیٹک ویو لیں گے، اور اس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے، کیونکہ آج تک 30 سال سے 40 سال سے رہ رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی انہوں نے ملک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، کوئی کام نہیں کیا، تو ایک اچھے شہری کی طرح وہ ہمارے ساتھ مل جل کے رہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہندوستانی تصور کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں مانتے ہیں۔ یہ جو سالیہ ہوا ہے، اس کے بعد 35 سال کے بعد جو لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے، کیا وہ ایک میسج نہیں ہے؟ لوگ امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں، وہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ لوگوں کا جو رویہ رہا، جو کشمیری لوگ جس طرح سے باہر آ گئے، سڑکوں پہ آ گئے، پروٹیسٹ کیے، شٹ ڈاؤن کیا، تو انہوں نے پورے ملک کو بتایا کہ آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے، آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ خدا نہ خواستہ جب کوئی ناگہانی آفت آتے ہیں، اپنے دھرم کے حساب سے انسان اوپر والے کو پکارتا ہے، کوئی رام کہہ کر، کوئی اللہ کہہ کر، کوئی واحگرو کہہ کر۔ زپ آپریٹر جو وہاں ایڈونچر ایکٹیویٹیز کرا رہا تھا، جب حادثہ ہوا تو وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس پر اس کو NIA کی طرف سے بلاوا۔ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کچھ ہمارے کوئی ایسے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے کمیونل ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، جس نے یہ چڑھایا ہوا ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں جے شری رام، مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر، جب کوئی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو یوزولی ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جب تکلیف میں، مشکل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے،
تو یہ جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ اس قسم کا زہر پھیلا رہے ہیں، تو میں تو کیا کہہ سکتی ہوں، میں کہتی ہوں لعنت ہے ان پہ، اور کیا کہہ سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے جو اس قسم کا زہر پھیلا رہے ہوں. ایک طرف سے ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، وہ ان کے گھر والے ابھی ان کا ماتم منا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کشمیریوں کے خلاف جن کشمیریوں نے ملیٹنٹوں کے خلاف اس وقت پروٹیسٹ نکالا، دکانیں بند کی، خون دیا، جانیں دی، جیسے عادل شاہ ہے. تو ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کو روک لگانی چاہیے.